الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف کیا ہے، تو آج ہم اس کی برکت سے اس مسجد میں عشاء کی نماز پڑھے ہیں اور اللہ کے فضل سے اس کے دین کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اس رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، اس کو نہیں پہچانتے جس نے اسے بنایا ہے۔ کتنے افسوس اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص اپنے بنانے والے کو نہیں جانتا، اس دنیا کو بنانے والے کو نہیں جانتا، جو اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اس کو نہیں جانتا، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا، جو زندگی دے رہا ہے، جو موت دے رہا ہے، اور جس نے امتحان کے طور پر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہماری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا حساب ہونے والا ہے۔ افسوس کی بات ہے، لیکن وہی ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کو جانتے ہیں، اس کی معرفت ہمیں حاصل ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے چہیتے پیارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے بھائیوں، دوسری بار آپ کے یہاں حاضر ہو رہا ہوں، اور میں بہت دور سے آتا ہوں، لیکن بہت کچھ سنانے کے لیے نہیں آتا، صرف آپ کو جگانے کے لیے آ رہا ہوں، دین کی طرف لانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں۔ میری یہ چاہت اور کوشش ہے کہ آپ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، ہمیں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان گاہ میں ہیں، پل پل یہ احساس ہو کہ اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، ایک ایک لمحے کا اللہ ہم سے حساب لے گا، تو اگر ہم سوئے رہے تو افسوس کی بات ہے، پھر ہم میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر دوبارہ والی زندگی کے لیے یہاں تیاری نہیں کرتے ہیں، تو مقام حیرت ہے، مقام افسوس ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک عظیم ذکر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس ذکر کے پس منظر میں آپ سے کچھ نصیحت کروں گا، آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، اس خالق اور مالک کو جس نے بنایا۔ قرآن کی ابتدائی ہوتی وہاں سے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اس بات کا ذکر کرتے ہیں، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق ہے، سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، سارے جہان کا رب ہے، رب، پروردگار، پالنہار۔ قرآن کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے، اور ہماری زندگی کی ابتدا بھی وہیں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے ہماری ابتدا ہوتی ہے، ہماری شروعات ہوتی ہے۔ اس رب کی سب سے زیادہ تعریف ہے، ہر قسم کی تعریف ہے، جس نے اس دنیا کی تربیت کر رہا ہے، جو دونوں جہان کا پروردگار ہے، پالنہار۔ اس کا ایک ذکر آپ کو ہم بتائیں گے۔ اللہ کو یاد کرنا یہ ذکر ہے، اللہ کی تعریف کرنا یہ ذکر ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ ذکر ہے۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے۔ نماز کے علاوہ اپنی زبان سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی ذکر ہے، نماز میں متعدد دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ متعدد مرتبہ نماز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی، اللہ کو یاد کرنا، جس کا کھا رہے ہیں، جس کا پی رہے ہیں،
جس کا ساری چیزیں جس کی ہم استعمال کر رہے ہیں، جس نے بنایا ہے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اس کو یاد کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ غالباً دیہاتی آدمی ہے، ابن حبان کی روایت میں ہے وہ 2 دیہاتی آئے اور ان دونوں میں سے ایک دیہاتی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس دین اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، آپ ہم کو کچھ الگ سے چھوٹی چند باتیں بتا دیجئے جن پر میں پابندی سے عمل کروں، مضبوطی سے عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہارے زبان سے اللہ کا ہمیشہ ذکر ہوتا رہے، اس بات کو لازم پکڑ لو، اسی پر عمل کرتے رہو، اس کی پابندی کرتے رہو۔ یہ اللہ کا ذکر، یہ روح کی غذا ہے، جسم کی غذا ہے۔ وہ انسان مردہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی روح ختم ہو گئی ہے، بظاہر وہ زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ یہ دل زندہ ہے اللہ کی وجہ سے، یہ جسم زندہ ہے اللہ کی وجہ سے، اس جسم میں روح ہے اللہ کی وجہ سے، اور وہ آدمی مردہ ہے، مرا ہوا ہے جو اس دل سے اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ، برابر، مسلسل۔ ہم نبی کی امت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، محب رسول ہیں، تو محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم رسول کی طرح اللہ کا ذکر کریں، ہمیشہ اللہ کو یاد کریں۔ آئیے میں آپ کو ایک ذکر، چھوٹا ذکر ہے، معمولی ہے لیکن بڑی فضیلت ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کو آپ بھی پڑھیں، یاد کر لیں، پڑھتے رہیں۔ وہ ذکر بہت عظیم ذکر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، رواہ ابو داؤد وصححہ البانی۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، یعنی حدیث صحیح۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ من قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال، جس نے کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جس نے یہ کہا میں اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں اور میں اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، راضی ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کس کے لیے؟ جو اپنی زبان سے یہ ذکر کرتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ 3 کلمے ہیں، رضیت باللہ ربا ایک کلمہ، وبالاسلام دینا دوسرا کلمہ، وبمحمد رسولا تیسرا کلمہ۔ یہ جو ذکر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ چھوٹا کلمہ ہے، 3 باتیں ہیں، 3 چیزوں کا اقرار ہے، اظہار ہے، زبان سے ہم 3 باتوں کا اظہار کرتے ہیں، بدلے میں فضیلت میں ہمیں جنت مل رہی ہے، اور جنت بھی کیسے؟ واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ آخر سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ ایک کلمہ، ایک ذکر، 3 باتیں کہنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیا ایسی بات اس کے اندر کہ جس کے کہنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ تو ذرا اس پہ غور کرتے ہیں، اس ذکر پہ، پھر بعد میں اس کی کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ اس ذکر کے اندر ہم دراصل اقرار کرتے ہیں، رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، وبمحمد رسولا،
اور محمد سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں. ہم یہ اقرار کرتے ہیں. یہ بڑا عظیم ذکر ہے، اور اس کے اندر جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں دراصل یہی ہماری زندگی ہے. یہی تینوں باتوں کے درمیان ہماری پوری زندگی گزرتی ہے. انہی تینوں باتوں پر ہماری زندگی، یہاں کی دنیا کی زندگی قائم ہے، منحصر ہے. اور انہی تینوں باتوں کا تعلق قبر سے ہے اور آخرت سے ہے. انہی تینوں باتوں کا تعلق نجات سے بھی ہے. آخرت میں جو نجات ملے گی، قبر میں جو نجات ملتی ہے عذاب سے، انہی تینوں باتوں کی وجہ سے. پہلا سوال قبر میں کیا کیا جاتا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس میں پہلی بات وہی ہے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا. قبر میں کون آدمی جواب دے گا من ربک، میرا رب اللہ ہے. جب سوال کیا جائے گا تمہارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ یا ربی اللہ، میرا رب اللہ، یہ کون جواب دے گا؟ جو دنیا میں اقرار کرے گا رضیت باللہ ربا. جو دنیا میں اقرار نہیں کرتا ہے وہ قبر میں جواب نہیں دے پائے گا، فیل ہو جائے گا. دوسری بات، قبر میں دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اس ذکر میں دوسری بات کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا. قبر میں دوسرا وہی سوال ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں میرا دین اسلام ہے. تو دنیا میں جو اس بات کا اقرار کرتا ہے وہی آدمی قبر میں دوسرے سوال کا جواب دے پائے گا. جو دنیا میں اقرار نہیں کرتا، اس بات سے راضی نہیں ہوتا ہے، قبر میں دوسرا سوال اس کا جواب نہیں دے پائے گا، فیل ہو جائے گا. قبر کا تیسرا سوال من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ اس ذکر میں تیسری بات وبمحمد رسولا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں. وہ سوال قبر میں کیا جا رہا، تمہارے نبی کون ہیں؟ مومن جواب دیتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعلق اور کنیکشن ہے اس زندگی کا، اس ذکر کا اور قبر کا اور آخرت کا بڑا تعلق ہے. اسی پر ہماری زندگی قائم ہے. دراصل قبر میں جو 3 سوالات کیے جائیں گے تو وہ 3 سوال ہماری زندگی سے جو کیے جاتے ہیں، پوری زندگی سے چھانٹ کر صرف 3 ہی سوال پوچھا جا رہا، وہی تینوں سوال کا جواب اس ذکر کے اندر ہے. ہم رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی بات ہے، اسی لیے جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس ذکر کے پڑھنے والا، یہ ذکر کرنے والا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. اب آپ کو کنیکشن سمجھ میں آ گیا. اب یہاں پر ایک بات اور واضح ہے کہ جو شخص نیک عمل نہیں کرتا، جو شخص عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، یا جو شخص عبادت نہیں کرتا ہے، صرف زبان سے ذکر کرے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا یہ ذکر. ہم یہاں اقرار کر رہے ہیں رضیت باللہ، میں اپنے رب سے، اللہ سے راضی ہوں. تو راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب نے جو آرڈر دیا ہے، جو بتایا، وہ میں کر رہا ہوں. صرف رب ہی کو مان رہا ہوں، میرا رب اللہ ہے نہیں، رب نے جو کہا ہے وہ کر رہا ہوں، جب نے جو بتایا ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہوں. گویا کہ اللہ کی معرفت، اللہ پر ایمان، اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ ایک ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اسی کی ہم بندگی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. عبادت کا کام اسی کے لیے انجام دیتے ہیں، عبادت میں اور اللہ کے اوصاف میں، اللہ کے کمال میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو ذکر ہے دراصل ذکر بھی ہے، اور ذکر کے ساتھ ساتھ اس ذکر کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو ہم پورا کریں گے تو جنت ملے گی. یعنی صرف زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، عمل نہیں ہے لا الہ الا اللہ پر، تو جنت نہیں ملے گی. جنت کہاں ہے؟ جو ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرتا ہے تو وہاں پر جنت ملتی ہے. تو جو آدمی یہ ذکر کرتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو یہ ذکر کرے گا، اس کا تقاضا پورا کرے گا. کیا تقاضا؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے. اللہ ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اسی کی بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ کی معرفت ہمیں ہو، اللہ کی توحید پر ایمان لائیں. اللہ کی جو توحید کی قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، تمام چیزوں پر ایمان لائیں. پھر جو دوسری بات ہے
اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، اس سے ہم راضی ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اسلام پر ہم یقین رکھتے ہیں، یہ اسلام حق ہے، صحیح ہے، اس میں ہم شک نہیں کرتے، اس میں تردد نہیں کرتے ہیں، اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب کو نہیں سمجھتے ہیں، اسلام کی کسی تعلیمات کو غلط نہیں کہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر کہیں انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، دل سے اور باطن سے اسلام کی تمام تعلیمات پر ہم یقین رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اور عمل میں لاتے ہیں۔ اور تیسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر ایمان لانا، آپ ہمارے سچے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اللہ نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین حق ہے، آپ کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لاتے ہیں، آپ کو آخری پیغمبر تسلیم کرتے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی کا رہبر، رہنما اور اپنا نمونہ تسلیم کرتے ہیں، آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہے تقاضا، یہ تقاضا پورا کرتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس ذکر کو میں نے بتایا، ابو داؤد کی حدیث سے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ذرا یہی ذکر دوسری حدیثوں میں کیسے آیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق اپنی زبان سے کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یعنی اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، وہاں ذکر نہیں کر رہے، یعنی یہاں یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا، میں اسلام سے راضی ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے راضی ہو گیا، یعنی اقرار کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں زبان سے، یہاں ذکر کے طور پر نہیں، یہاں اقرار، دل سے اقرار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی کو انہوں نے سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد آپ اقرار کر رہے ہیں میں اسلام سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں، آپ جو حکم دیتے ہیں، آپ جو بتاتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ہم عمل کریں۔ گویا کہ یہ ذکر جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم دل سے اس کی تصدیق بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ یہی ذکر دوسری جگہ آیا ہے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، جو اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، دراصل اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ گویا کہ یہ ذکر نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو جو چیز ایمان ہے اس ایمان پہ چل کے دکھائیں گے تو اس ذکر کا نتیجہ اور ہمیں فائدہ ملے گا۔ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اے ابو سعید، وہی پہلے حدیث جو بیان کیا کہ آپ نے فرمایا جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا کہا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اس کے روایت کرنے والے کون صحابی ہیں؟ ابو سعید۔ انہی ابو سعید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اے ابو سعید، اے ابو سعید، جو اللہ سے راضی ہو جائے رب ہونے کے اعتبار سے اور اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہو جائے اور محمد سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اظہار کرنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس ذکر کا ہمیں تقاضا پورا کرنا، صرف ذکر ہی نہیں کرنا، ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کا اظہار کرنا، اس کا تقاضا پورا کرنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول دوبارہ دہرائیے اس بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دہراتے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم ذکر ہے۔ اس ذکر کو یہاں پر ہم 4 باتیں آپ سے بتائیں گے۔ اس ذکر کو ہمیں یاد کر لینا ہے، پہلی بات اس ذکر کو یاد کر لینا۔ دوسری بات اس ذکر کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھ لینا ہے۔ میں لکھ کر کے لایا ہوں، میں آپ کو پیپر دوں گا، یہ چھوٹا سا ذکر ہے، یاد کرنا ہے پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پر اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو سمجھ لینا ہے تاکہ بار بار جب اس ذکر کو پڑھیں گے ذہن میں یاد آئے گا میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اس پر چلنا ہے، اس کا تقاضا پورا کرنا ہے۔ اس کا مفہوم اس لیے ذہن میں رکھنا، پہلے نمبر پر یاد کر لینا ہے، دوسرے نمبر پر اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں سیٹ ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر اس ذکر کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار
کب کب پڑھ سکتے ہیں؟ کب کب؟ 3 موقع سے اس ذکر کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو موقع عام ہے، جیسے یہ حدیث میں نے بیان کیا، ابو داؤد کی حدیث، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح میں، شام میں، رات میں، دوپہر میں، کام کرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کبھی بھی ذکر کو کتنی بار بھی برابر پڑھتے سکتے، جتنی بار پڑھیں، تعداد متعین نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ متعدد بار جب بھی موقع ملے، کبھی گاڑی سے جا رہے ہیں، ٹریفک میں ہے، ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہیں، یہ ذکر کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ ذکر پڑھتے رہیں، برابر پڑھتے رہیں۔ ایک موقع یہ ہے، کبھی بھی پڑھیں۔ دوسرا موقع ہے اذان کے وقت اس ذکر کو پڑھنا ہے، اذان کے وقت۔ اب علماء نے صراحت کی ہے کہ اذان کے وقت کب پڑھنا ہے، تو 2 قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ جب مؤذن کہتا ہے اس وقت کہنا چاہیے، اور بعض علماء کہتے ہیں اذان ختم ہونے کے بعد، اذان ہو جائے اس کے بعد یہ کلمات کہنے چاہیے۔ بہرکیف چاہے وہاں پڑھیں چاہے اذان کے بعد پڑھیں، یہ دوسرا موقع ہے کہ اذان کے وقت اس ذکر کو پڑھنا چاہیے۔ فضیلت کیا ہے؟ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا فضیلت تھی؟ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر اذان کے وقت کہتے ہیں کیا فضیلت ہے؟ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک تیسرا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح کے وقت یہ ذکر کرتا ہے تو میں ضامن ہوں اس بات کا کہ ہاتھ پکڑ کر اللہ کی جنت میں داخل کر دوں، جو صبح کے وقت اس ذکر کو پڑھتا ہے۔ تو یہ 3 موقع پر یہ ذکر کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ان کے علاوہ بھی بعض حدیثیں آئی ہیں لیکن ان میں ضعف ہے، یعنی ضعیف حدیثیں ہیں۔ جیسے بعض حدیث میں آیا صبح میں پڑھو 3 مرتبہ، شام میں پڑھو 3 مرتبہ، شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ 3 موقع ثابت ہے۔ جنرل کبھی بھی پڑھیں، اذان کے وقت پڑھیں اور صبح کے وقت پڑھیں، یہ 3 موقع سے۔ تو یہ ذکر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ پیغام دیتا ہے قبر کی تیاری کرنی ہے، قبر کے سوال کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ذکر ہمیں بار بار متنبہ کرے گا، اس لیے اس ذکر کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ بار بار پڑھیں گے، اور یہ ذکر جو تقاضا کرتا ہے اس تقاضے کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے دینی بھائی، میں آپ سے یہی التجا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، آپ میں کتنے لوگ حافظ قرآن ہیں، کتنے آدمی مدرسے سے فارغ ہوں گے، کتنے آدمی نے 2-4 کلاس، 5 کلاس، 10 کلاس تک تعلیم حاصل کی ہوگی، کام کی وجہ سے آپ نے تعلیم بھلا دیا، دین اسلام سے جو ہے کتنے لوگ ہٹ جاتے ہیں روزگار کی وجہ سے، کمانے کی وجہ سے۔ جب روٹ چینج ہوتا ہے، کتنے سارے لوگ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، باقاعدہ عالم بن کر نکلتے ہیں، لیکن جب روٹ چینج ہوتا ہے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، کسی کاروبار سے جڑ گئے، کہیں دوسرے ماحول میں گئے، وہ جس ماحول میں جاتے ہیں ٹوٹل بدل کر کے ویسے ہو جاتے ہیں جس ماحول میں جاتے ہیں۔ لیکن یہ دین ہمیں کہتا ہے ہمیں بدلنا نہیں ہے، ہمیں دیندار بننا ہے، ہمیں اچھا بننا ہے، کہیں پر بھی رہنا ہے، کسی فیکلٹی میں، کسی شعبے میں، زندگی کے کسی موڑ اور راستے پہ، کسی بھی پروفیشن سے آپ جڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی روزگار آپ اپنائے ہوئے ہیں، اسلام کی پہچان ہمارے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں یہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، جب میں یہ چومی گویم میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، بلرزم میرا بدن کانپتا ہے، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کے بڑے مشکلات ہیں، کٹھنائیاں ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ ایک بہت بڑے مقام پر فائز ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں، ایک کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، آپ ایک سپر پاور کو مانتے جس نے دنیا کو بنایا، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو یاد کرنے والے۔ آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے کسی کمپنی میں رہتے ہیں، آپ کا جو باس ہوتا ہے، جو اسپانسر ہوتا ہے، جو کفیل اور مالک ہوتا ہے، جس کے یہاں صرف 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ ان کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں، ان کی خوشی کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کا ذہن میں کتنی بار اس کا ذہن میں بات رکھتے ہیں، اس کو خوش رکھنا ہے، اس کے حساب سے چلنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ کوئی آدمی نیتا کے پیچھے چلتا ہے، کسی پارٹی کو فالو کرتا ہے، اس پارٹی رول کو کیسے فالو کرتا ہے، اپنے باس کو، اپنے لیڈر کو کیسے پیچھے چلتا ہے، کوئی بات اس کے خلاف نہیں بولتا، ہمیشہ اس کی بات کے پیچھے اور اس ایجنڈے کو پاس کرنے کے چکر میں رہتا ہے جو پارٹی نے پاس کیا۔ ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے ایک لا دیا ہے، اللہ نے قانون دیا ہے، اللہ نے نظام دیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، بھلا ہم اس کو کیسے بھلائیں گے؟ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اس کو ہمیشہ ذکر کریں گے، اس کو ہمیشہ اس کی تسبیح، تقدیس، تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں گے۔
تو ایک پہچان ہماری ہمیشہ ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ میرے بھائی، آپ دین کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، دین اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے اس کو فالو کریں۔ میں اس سے پہلے بھی آیا تھا، بتایا تھا کہ آپ قرآن سے سب سے پہلے اپنا رشتہ جوڑیں۔ اللہ نے جو بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے۔ تو جو تحفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن رب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لائے وہ تحفہ موجود ہے، اس کو ہمیں سینے میں بسانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس سے تعلق جوڑنا ہے۔ ہر زبان میں قرآن موجود ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر موجود ہے، تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہمیں پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے اور اس طریقے سے دین کی باتیں آپ بتائیں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی کورس آپ کے لیے لائیں، دینی کوئی کورس، کوئی کتاب جس سے عقیدہ، جس سے اسلام کی جو ہے بہت ساری بیسک معلومات آپ کو ہم دے سکیں۔ لیکن ابھی بیسک شروعات میں آپ کو جگانا چاہتے ہیں ہم۔ انشاءاللہ اگر اس طریقے سے جگائیں گے تو ابھی 25-30 لوگ، 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کل انشاءاللہ 100 کے افراد میں ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے اندھیرا تھا، اکیلے نبی بن کر آئے۔ آپ نے جب اسلام کی تعلیم دینا شروع کیا، بیوی مسلمان ہوئی، گھر والے مسلمان ہوئے، دوست مسلمان ہوا، رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، پھر ان لوگوں کے ذریعے سے اسلام پھیلتا رہا۔ تو ایسے ہی کارواں بنتا تھا اور بنتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا ہوں جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آدمی اکیلے چلتا ہے، لیڈر کوئی پارٹی بنتی ہے، اکیلا آدمی سوچتا ہے، پوری پلاننگ کرتا ہے، تخطیط کرتا ہے، لکھتا ہے، سمجھتا ہے، مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر اس کے پیچھے ایک پارٹی بنتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس طریقے سے اسلام کے لیے آواز اٹھائیں گے، جوڑنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اتنے لوگ جب اپنے گھر میں بتائیں گے، یہاں پر دوستوں کو بتائیں گے، انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن شروع میں آپ کو سمجھنا ہے، ہم آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے۔ اللہ والے جب تک اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر دنیا کیسے قائم رہے گی؟ اللہ والے اس دنیا میں ہونا چاہیے تاکہ دنیا قائم رہے اور دنیا والوں پر رحم و کرم رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بار الہ ہمیں دین کی سمجھ دے، دین کو سیکھنے کی توفیق دے، دین کا جو تقاضا اسے پورا کرنے کی توفیق دے۔ ہم فتنے کے زمانے میں ہے، ہر جگہ فتنہ ہے، پتہ نہیں کب ہم اچک لیے جائیں، کب ہمارا ایمان خرید لیا جائے، کب ہم ایمانی اعتبار سے کمزور ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک زمانہ آئے گا لوگ صبح میں مسلمان، شام میں کافر، شام میں مسلمان، صبح میں کافر، ایسا زمانہ۔ اور ایسا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، یا کم از کم ایمان پہ ہمارا خاتمہ، اس کی کوشش کرنے کے لیے ضروری ہے دین سے ہم جڑے رہیں، دین سے، علماء سے، دینی کتاب سے، قرآن سے، حدیث سے ہم جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر کرے گا۔ لیکن دین سے نہیں جڑے رہیں گے، دین سے بھاگتے رہیں گے، نماز سے بھاگیں گے، ذکر سے بھاگیں گے، قرآن سے بھاگیں گے، اللہ اس کے رسول کے احکام سے بھاگیں گے، اس آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا خاتمہ فلم دیکھتے ہوئے، گندی فلم دیکھتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، گندی جگہ پہ موت ہو جاتی ہے، نشان عبرت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری، اگر نیکی سے ہم اٹیچ رہیں گے، انشاءاللہ خاتمہ بھی صحیح ہوگا۔ اور جس کا خاتمہ صحیح ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان کے لیے کہ جو آدمی جس کا خاتمہ بالخیر ہو، اچھا خاتمہ ہو، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو، تو آدمی جنت میں جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری کلمہ نکلے لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ کب نصیب ہوگا؟ یہ نصیب ہوگا دین سے ہم اٹیچ رہیں گے۔ انشاءاللہ قرآن حاصل کریں، موبائل کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں، خرید کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جو دینی مجلس ہے اس سے جڑیں، دوستوں کو بھی جوڑیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جس کو آپ جوڑتے ہیں اس کے آنے کا، اس کے سیکھنے کا، عمل کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ جو نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کرے، جیسے میں یا آپ کسی کو پکڑ کے لائیں، کسی کو بتائیں، تو جو جتنا وہ عمل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے بار الہ ہم سب لوگوں کے دلوں کو صاف کر دے، آئینے کی طرح صاف کر دے، ہمارا دل اس طرح سے بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے وقت ہمارا دل بنایا تھا، صاف ستھرا، شفاف، سفید دل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ یہ دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہوگا، اس کالے دھبے کو ہمیں نیکی کر کے سفید بنانا ہے۔
اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے عملوں سے راضی ہو جائے، ہماری ہر دعا قبول فرما لے، اور ہم سب لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔